میں ہوں جینی علی اور آج ہم بات کریں گے پھلوں کے بادشاہ کی یعنی آم کے بارے میں، جس کے بارے میں شاعر کہتے ہیں، کیا بات ہے آموں کی، ہو دیسی کہ بدیسی، سرخیں ہو سرولی ہو کہ تخمی ہو کہ قلمی، چوسیں ہو سفیدیں ہو کہ کھجری ہو کہ فجری، ایک طرف قیامت ہے مگر آم دسہری، فردوس میں گندم کے عوض آم جو کھاتے، آدم کبھی جنت سے نکالے نہیں جاتے۔ یہ شاعر نے آموں کی تعریف اپنے الفاظوں میں بیان کی ہے۔ آم، پاکستانی آم کی بات کی جائے تو پوری دنیا میں پاکستانی آم اپنے خوش ذائقہ اور خوشبو کی وجہ سے ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ جون کی آمد ہے، جون کے مہینے میں پاکستانی آم کی آمد شروع ہو جاتی ہے، اور اگر بات کی جائے تو پاکستان کا جو آم ہے، اور پاکستان جو ہے پوری دنیا میں 6 نمبر پر آم کی پیداوار میں آتا ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں، صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں، تو پاکستانی آم کی جو پیداوار ہے، ہم دیکھتے ہیں گزشتہ سالوں سے اس کی پیداوار کی صلاحیت میں کمی واقع ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی وجوہات اگر ہم جاننے کی کوشش کریں تو اس کی وجوہات ہمیں نظر آتی ہیں موسمیاتی تبدیلی۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس میں ہماری جو آم کی فصل ہے اس کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس سال بھی آم کی جو فصل ہے اس میں سندھڑی اور چوسے جو فصل ہے، اس آم میں چوسے کے اندر ایک کالا نشان پایا جا رہا ہے، اور سندھڑی کی شکل و صورت شدید گرمی کی وجہ سے بالکل تبدیل ہو چکی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے، لوگ شکایتیں بھی کرتے نظر آ رہی ہے، شکوہ بھی کرتے نظر آ رہا ہے کہ اس سال جو آم آیا ہے وہ اس کا ذائقہ بھی مختلف ہے اور اس کی مٹھاس میں بھی کمی ہے، اس سال کچھ کھٹاس ہے آموں میں۔ کاشتکاروں سے جب ہم بات کرتے ہیں تو کاشتکار ہمیں تمام صورتحال کو کچھ اس طریقے سے بتاتے ہیں کہ جنوری اور فروری کے جو مہینہ ہے پنجاب کے اندر اس سال جنوری فروری کے مہینے میں دھوپ نہیں نکلی ہے، اور اس کی وجہ وہی موسمیاتی تبدیلی کے اثرات ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ آم کی فصل کی تیاری سال کے شروع میں ہی اس کا آغاز کر دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی مئی اور جون میں اس کی فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ پاکستان کے اندر تقریباً 500 قسم کے آم کی فصل لگائی جاتی ہے، جس میں 25 قسم کے جو آم ہے وہ خاص طور پر ایکسپورٹ مطلب باہر بیرون ملک بھیجنے کے لیے اس کی کاشت کی جاتی ہے، انہیں اگایا جاتا ہے۔ پاکستانی ایکسپورٹرز کے مطابق جو ہم آم کو بھیجتے ہیں دوسرے ممالک میں جو بھیجتے ہیں، اس کی صنعت تقریباً 100 ارب روپے ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور زرعی ملک ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو اکنامی ہے وہ ہماری زراعت کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ لیکن حکومتی اقدامات ہمیں کیا دکھائی دیتے ہیں کہ جو اس طرح کی جو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے جو فصل ہماری خراب ہو رہی ہے، جو پاکستان کی پہچان جو آم ہے اس کو جو شدید خطرات لاحق ہیں، تو حکومت کی طرف سے کیا اقدامات نظر آتے ہیں؟ حکومت ہمیں کوئی خاص اس کے اوپر کام کرتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ دوسرے شعبوں کی بھی بات کی جائے تو وہاں پہ کوئی خاص ہمیں کردار نظر نہیں آتا۔ 18ویں ترمیم کے بعد یہ تمام اقدامات کا ذمہ صوبائی حکومت پہ ہے۔ سندھ کی بات کی جائے تو سندھ میں ہمیں اس مسئلے کو اجاگر کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، اور وہ میرے خیال میں شاید اس مسئلہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے وقت پہ اقدامات نہیں کیے گئے تو یہ بحرانی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ سالہ سال بڑھتے ہوئے نقصانات کی وجہ سے عام کاشتکار، عام کسان وہ سوچ رہا ہے کہ وہ اگلے سال آم کی کاشتکار نہ کرے، آم کی فصل نہ لگائے، اور اگر جو ہمارا مزدور ہے، جو عام محنت کش ہے اور عام کاشتکار ہے، اگر اس نے یہ فیصلہ کر لیا تو اس کے اثرات ہمیں پاکستان کی اکانومی کے اوپر کافی گہرے نظر آئیں گے۔ آم کی پیداوار کی صنعت سے تقریباً 4.5 لاکھ خاندان وابستہ ہیں۔ عوام کی اچھی خاصی بڑی تعداد اس صنعت سے وابستہ ہے۔ اقدامات کیا کرنے چاہیے؟ موسمیاتی، سب سے پہلے تو ہمیں اپنے کاشتکار کو یہ آگاہی دینے کی ضرورت ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے آخر کس طریقے سے یہ اس کے اثرات ہیں، آپ نقصانات کس طریقے سے کم کر سکتے ہیں۔ پانی کی قلت، آبپاشی کے نظام کو بہتر بنایا جائے، پانی کے نظام کو بہتر بنایا جائے، اور جو نئے جدید طریقے ہیں زراعت کے اس کو لاگو کیا جائے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ہماری حکومت کو اس جانب بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ کوئی بحرانی کیفیت پیدا ہو جائے۔